الاختیار لا یوجب الاضطرار ضرورت الفرق بین حرکتي الاختیار والرعشة على انه منقوض بفعل الباری تعالی. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. او دیکھیں نا شرح تو او حاصل الکلام اور پچھلا پڑھیا سی پچھلا حاصل الکلام کہ بندے کا فعل اضطراری ہے اور کبرا ہے ہر وہ جو اضطراری ہو وہ نا حسن ہوتا ہے. تو اجماع کا لفظ بولا ہے کبرے کو ثابت کرنے کے، یعنی اجماع کیا سب نے کہ فعل اضطراری جو ہوتا ہے نہ وہ حسن ہوتا ہے نہ وہ. پس نتیجہ یہ نکلا کہ بندے کا فعل عقلاً نہ حسن ہوتا ہے اور نہ کبھی ہوتا ہے. ایک دلیل چلائی کنا اشاعرہ نے تیسری دلیل انہوں دی 5 دلیلاں چلنیاں نے کنا دی اشاعرہ نے دلیل دی ہے کہ افعال کا حسن کو وہ عقلی نہیں ہے بلکہ اے تیسری دلیل ہے جی. اگو فإن الممکن نا یہ کبرا ہے صغرا محذوفہ ہے. اصل قیاس یہ ہے کہ بندے کا فعل ممکن ہے اور ہر ممکن جب تک نہ ترجیح پائے ممکن کا وجود اس کے تو وہ پایا نہیں جاتے. تو بندے کا فعل جب تک نہ ترجیح پائے اس کا وجود تو وہ تو صغرا تو ظاہر ہے. کبرے کی دلیل یہ ہے کہ مرجوع کی ترجیح کیونکہ ممکن اس کا وجود و عدم محض ترجیح پاتا اس کا وجود کہ جب اللہ تعالیٰ کے ارادے کا تعلق ہوتا اس کی ایجاد کے ساتھ تو پس معدوم وہ ہوگا جس کے ساتھ اللہ کے ارادے کا تو وہ تو محال ہے جی. یہ معنی ہے ماتن کے قول کہ مرجوع کی ترجیح محال ہے، یعنی معدوم ممکن کا وجود وہ معدوم ممکن جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ارادے کا وہ محال ہے کیونکہ ارادے کا تعلق ہوگا تو وہ وجود میں آئے گا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. پس جب تک نہ واجب ہوگا ممکن یعنی اس کا وجود ترجیح نہیں پائے گا، نہ واجب ہوگا ممکن اور نہ ہوگا وجود اس کا ضروری تو وہ نہیں پایا جائے گا. وَهَذَا هُوَ الْوَاجِبُ بِالْغَيْرِ یعنی یہ واجب بالغیر ذاتی نہیں. کیوں؟ بے سبب تعلق کے. پھر مصنف رحمہ اللہ نے مدح کی کہ اے دلیل سونی چلائی نے بنسبت اس کے جو ابن حاجب کی مختصر میں ہے تو ہم نے اس کو تفصیل کی وجہ سے چھوڑ دی ہے. اچھا جی توجہ اس کا اب جواب دینا ہے تیسری دلیل کا. متن ویخ علامہ محب اللہ بہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جواب یہ ہے کہ وجوب بالاختیار ایک ہے وجوب بالاضطرار ایک ہے وجوب یہ جو وجوب بالاختیار ہے نا یہ اضطرار کو واجب نہیں کرتا کہ بندے اتے کرنا واجب ہووے اختیار نال اے جڑا وجوب بالاختیار ہے یہ اضطرار کو کیا کہ جی جواب علامہ محب اللہ بہاری صاحب فرماتے ہیں کہ وجوب بالاختیار یہ نہیں واجب کرتا اضطرار کو. سنیں یہ اضطرار کو واجب نہیں کرتا. اس پر دلیل دیتے ہیں کہتے ہیں یہ بات بدی ہے. ایک بندہ ہے ادھر دیکھ اس کے ہاتھ ٹھیک ہے اپنے ارادے سے ہاتھ کو اس طرح ہلا رہا ہے. ایک بندہ وہ ہے جس غریب کو راشے کی بیماری ہو گئی ہے پٹھے کمزور ہو گئے اس کے ہاتھ ویسے ایسے حرکت کر رہے ہیں تو ہر بندے کو پتہ ہے کہ ان حرکتوں میں فرق ہے کہ کوئی نہیں کدی کسی آنکھیں تو میں کوئی نہیں ہے سوال ہی نہیں پیدا جی کیا کہ جی علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بات بدی ہے کہ اختیاری حرکت
راشے والی حرکت کے درمیان فرق ہے، یہ بات بدی ہے، یہ سارے جانتے ہیں جی، سنیں۔ اچھا، علاوہ ازیں سے اور دوسرا رد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو افعال ہیں جو اللہ کرتے ہیں، تو یہ تو پھر وہاں تمہاری دلیل چل جائے گی، تو پھر وہاں بھی حسن کوئی نہیں ہوگا جی، وضاحت ہوندی پی کیا کہ جی علاوہ ازیں یہ تمہاری دلیل منقوض ہے فعل باری تعالیٰ کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ فعل باری تعالیٰ کے ساتھ، سنیں او عاشیت لکھی یہ گل پھر پڑھ دیں، کیونکہ اللہ سبحانہ ہو کا فعل بھی تو واجب الصدور ہے، جو تقدیر میں ہے کہ اس نے کرنے ہیں وہ کیا ہیں؟ واجب الصدور ہیں، تو پھر جو واجب الصدور ہو تو لازم آئے گا یہ کہ نہ ہو اللہ کا فعل بھی، کیوں گناہ کہنا کہ بھئی بندہ بندے کو اختیار نہیں ہے، عقلی نہیں ہے، یہ سب کچھ شرعی ہے، تو پھر لازم آئے گی یہ بات کہ جو اللہ کا فعل ہے وہ بھی اختیاری نہ ہو، جب اختیاری نہیں ہے تو پھر اللہ کا فعل حسن نہیں ہوگا جی، حالانکہ یہ تو غلط ہے جی، تو یہ تو اللہ کے فعل پر بھی تو ہماری دلیل چلے گی، تو حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فعل جو ہیں وہ ہیں واجب ہیں، اختیاری ہیں اور حسن ہیں، اور تمہاری دلیل وہاں پائی جا رہی ہے جی، سمجھے ہی؟ انہیں تر بیخ دھیان نال میں ارادہ کیا مصنف رحمہ اللہ نے جواب کا ماتریدیہ کی جانب سے، ہن ਇਹੋ ਜੀ واضح کتاب لے کے دیتی، ہن میں بیماریوں تہاڈی جان نوں روواں بے مطالعے کو نہیں ہے گا کسے کام دا، میں کس طرح ٹل لاواں کی کراں جی، بھی کچھ تسی بھی ہمت کرو تو تاں ہی گل سمجھا سکو، ویسے میں ان کی کر سکتا جی۔ ارادہ کیا مصنف رحمہ اللہ نے جواب کا ماتریدیہ کی جانب سے، اور کہا مصنف نے جواب کہ وجوب بالاختیار یہ نہیں واجب کرتا اضطرار کو، کیونکہ نہ کسی بندے کا فعل اضطراری ہے جی، یہ نہیں اضطرار کو واجب کرتا، یہ ہے کیا، یہ ہم نے جو کہا ہے کہ وجوب بالاختیار اضطرار کو واجب نہیں کرتا، یہ نقض تفصیلی ہے ان کی دلیل کے صغرے کو توڑنے کے لیے، کیڑا کہ ہم نہیں تسلیم کرتے کہ بندے کا فعل اضطراری ہے، ایسا سورت سبڑایا جی، کیڑا کہ بندے کا اگو کبرا نال واضح جوڑ دیتا ہے بھی جو اضطراری ہوتا ہے وہ حسن قبو سے وہ متصف نہیں ہوتا جی، تو ہم کہتے ہیں یہ سغرا غلط ہے، کیڑا کہ بندے کا فعل اضطراری ہے، اس لیے لأنہ اس لیے کہ فعل واجب ہے اور لازم ہے وجود اس کا بندے کے اختیار کے ساتھ، کہ بندہ تقدیر میں جو کچھ ہے نا بندے نے جو کرنا ہے وہ واجب ہے اور لازم ہے وجود اس کا، لیکن بندے کے اور واجب بالاختیار جو ہوتا ہے وہ اس لیے کہ وجوب بالاختیار نہیں منافی کس کے، بھئی شے بندے تے واجب اختیار نہ اے اختیار دے منافی نہیں ہے، لہذا نہیں واجب کرے گا اضطرار کو، سنی بلاؤ کا نل اگر یہ کہو جو تم کہتے ہو، اگر وجوب بالاختیار واجب کرتا ہے کس کو، کہ جو بندے پر کرنا واجب ہے یہ اصرار کو واجب کرتا ہے، تو پھر سونے ہو نہیں باقی رہے گا فرق حرکت اختیاریہ کے درمیان اور حرکت راشیہ کے درمیان، فرق نہیں رہے گا، دونوں اضطراری ہیں، باوجود ہے کہ ان کے درمیان فرق بدی ہے۔ ہوں دیتے ایک مسئلہ فقہی دسن لگے نہیں، اگر ضائع کر دی مولی لقمان نے کوئی شے ہاتھ کی حرکت اختیاریہ کے ساتھ، کس کے ساتھ، انہیں اپنے اختیار انج کر کے ہاتھ کیتا، اگلے بندے دی کولی تے لگا تے ٹوٹ گئی، تے لازمہ تل چٹی اللہ محرک الید، یہ لقمان تے چٹی پہ گئی، اور اگر ضائع ہو گئی کوئی شے بے حرکت الید المرتعشہ، بے جنہوں راشدی حرکت ہے وہ ہاتھ ہلدا پیسے کسی دی شے نہ لگا، دودھ پیاسی گلاس ڈول گیا، لیسا علیہ وہذا ہوا وجہ الفرق بینہما، بھی ہے تو فقہا نے فرق کیتا ہے جی وہ سمجھ گئے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جواب ثانی وہ قول ہے مصنف رحمہ اللہ کا علی انہ منقود بفعل، اور یہ نقض اجمالی ہے کہ تمہاری دلیل بے جمی مقدمات صحیح نہیں ہے۔ تمہاری دلیل بجمی مقدمات لقظ تفصیلی ہوں پڑھے آجے کہ ہم صغرے کو نہیں مانتے یا کبرے کو نہیں مانتے۔ نقض اجمالی ہوتا ہے کہ تہاڈی دلیل ایک جگہ پائی گئی ہے، تہاڈا دعویٰ کو نہیں، لہذا تہاڈی دلیل وچ گڑبڑ ہے۔ وہ گڑبڑ صغرے وچ یا کبرے وچ سانوں نہیں پتہ کرے ہے صحیح، اینوں آندے نے کی نقض، تے جے وضاحت کر دئیے تے ہو گیا نقص تفصیلی۔ ایشا بس ہے جی۔ تو یہ ہے بے صغرا کبرا دونوں بے جمی مقدمات صحیح نہیں، وچ کی تھاں دے خرابی ہے۔ نقض کی تفصیل سنو کہ تمہاری دلیل جاری ہے اپنے سارے مقدمات کے ساتھ فعل اور متخلف ہے اس سے تمہارا مدلول، کیویں؟ اس لیے کہ لازم آتی ہے یہ بات کہ ہو فعل باری تعالیٰ بھی نعوذ باللہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فعل ممکن ہے جی، ممتنع نہیں ہے بھئی۔ اللہ جو کرتا ہے نا، یہ جڑا نا ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان دا معنی ہے کہ ہر ممکن شے پر قادر ہے، اللہ محال پر قادر نہیں ہے۔ ایتے آگے پھر گڑبڑ تو نہ لگ پیندے۔ اللہ اپنے آپ کو نبینہ کرنے پر قادر ہے؟ بولو مرو نہیں، وہ بیماریوں۔ اپنے آپ کو گونگا کرنے پر سنا جی، اللہ اپنا شریک پیدا کرنے پر سمجھا جی، او بیماریوں مسئلہ سمجھو۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے ممکنات پر، محال پر نہیں ہے جی۔ سنیں کہ اللہ اپنے آپ کو صفات سے نکال کر سمع بصر قدرت ارادہ اس سے حیات سے نکال کر ان کی ضد کے ساتھ متصف ہو جائے۔ اللہ اپنے آپ کو مارنے پر قادر نہیں ہے۔ او ایدے او پلا ہوئے سمجھے ہی، یہ عقیدے دا مسئلہ جو پلا ہوئے، اس واسطے جتنے بھی پڑھو گے نا تفسیر ان اللہ علی کل شیء قدیر، اگر لکھا ہے کہ اے ممکن ہونا وضاحت کریں گے اللہ قادر ہے کس پر؟ ممکن شے پر جو ہو سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، کہ اللہ تعالیٰ کا جو فعل ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ممتنع نہیں ہوتا، اور ممکن جو ہوتا ہے تو ساں جڑی دلیل چلائیے، ممکن جب تک نہ ترجیح پائے نہیں پایا جاتا، تو پس اللہ کا فعل بھی جب تک نہ ترجیح پائے گا بالاختیار وہ تو پھر وہ کیا ہو گیا؟ جی میں تسی بندیاں میں کہندے ہو تو اضطراری بن گیا۔ حالانکہ تعلی تو باطل ہے کی کہ اللہ کا فعل اضطراری ہو تو پھر مقدم بھی باطل ہے جی، سمجھے ہی؟ اے گل بھی اللہ کے فعل پر بھی پھر تمہاری یہ دلیل چلتی ہے جی۔ اور جواب یہ ہے کہ وجوب بالاختیار نہیں واجب کرتا اضطرار کو جی، کیونکہ اضطرار نہ ہے بین استور لکھی، اس لیے کہ اضطرار کیا ہے؟ عدم تعلق الارادہ جی، عدم تعلق الاختیار کہ اختیار کا اس کے ساتھ تعلق نہ ہو۔ اضطرار کہتے ہیں جہاں اختیار کا تعلق نہ ہو، اختیار کے بغیر جو کام ہو اس کو اضطرار کہتے ہیں۔ واسطے بدی ہونے فرق کے اختیار اور راشا کی دونوں حرکتوں کے درمیان ایک علاوہ ازیں یہ تمہاری دلیل منقوض ہے فعل باری تعالیٰ کے ساتھ جی۔ اور جواب یہ ہے کہ وجوب بالاختیار نہیں واجب کرتا اضطرار کو، واسطے بدی ہونے فرق کے اختیار اور راشا کی دونوں حرکتوں کے درمیان، علاوہ ازیں کہ تمہاری دلیل منقوص ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فعل کے ساتھ۔ ایک نہیں ہوگی دلیل
تے او اگاں جا کے نا جی او برا رابعن جی تے اس تو دو لینا تھلے جی وا خامسن جی کہ کوئی نہیں واجیا بے 5 دلیلاں نے جی اے ہن تیسری دلیل تے چوتھی دلیل دے درمیان ایک ہور باس چھیڑ دیتی جی سمجھی جے گل دلیلاں اجے نے دو رہندیاں نے 3 آ گئے نے وچ ایک باس چھیڑی ہے ہن پڑھو جی فائدہ فائدۃ عند الجہمیۃ الذین هم الجبریۃ حقا لا قدرۃ للعبد اصلا بل هو کالجماد وهذا سفسطۃ صبر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم فائدہ فی تحقیق صدور الافعال الاعتباریات للعبد جی فائدہ جہمیہ ہے نا فرقہ جہمیہ جی اگوں خود مولانا صاحب نے آپ انہوں نے تعریف کر دیتی وہ تعریف وہ پنجابی والی نہیں جی وہ وضاحت ہو جی کہ جہمیہ وہ جبریہ ہیں حقاً جی کہ وہ یقیناً کیا ہیں جبریہ یہ جبریہ فرقہ ہے جبریہ جی یہ کیا کہتے ہیں ان کے نزدیک بندے کو قدرت نہیں ہے بالکل کس میں فعل میں ایک قدرت ممکنہ قدرت میسرہ کچھ نہ کچھ باساں پیچھے گزریاں نے نور انوار وچ بھی تو سامی وچ بھی اور نسلی ہو کوئی بندہ جڑا مکلف ہوندا ہے او اس مسئلے نو دخل تھے او دیسی گاواں او دے تسی نہیں یار تو یہ کہتے ہیں کہ بندے کو اپنے فعل میں بالکل قدرت نہیں ہے نہ کسب کی تے نہ ایجاد کی اور واجہ قدرتاں ہوندے نے دو ایک ہندی کسب دی تے ایک ہندی ایجاد دی کسب اے وی کہ بھئی اللہ دی دتی قدرت نال بندے نے کیتا فعل تے اللہ دی عادت جاریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس فعل نو پیدا کر دیتا کسب بندے دا ایجاد اللہ دا کسب ایجاد اللہ تعالیٰ دا اے آندے نے شہزادے کہ بندہ پتھر دی طرح ہے جی میں پتھر نو پہاڑی تو ریڑ ہونا جی تے ہون اون دے وچ کھلونا اون دے اختیار وچ نہیں تا وقت ہے کہ اگوں کو بڑا پتھر ڈکے یا مولی شفاق اگے سر دے دے وے تے تا اس تو علاوہ کھلوڑے والا کیس او مجبور ہے انہیں خواہ مخواہ ریڑ کے اوتھے آنا ہے جتھے انہوں کسی شہر نے سہارا دینا جے نہ دے وے تو لگا ہی جائے گا جی ہاں جی کیا کہہ جی فائدہ جہمیہ فرقہ ان کے وہ نزدیک جو کہ حقاً جبریہ ہیں ان کے نزدیک بندے کو بالکل قدرت نہیں ہے نہ کسب کی اور نہ ایجاد کی بندہ جو ہے نا وہ مثل پتھر کے مثل جماعت کے مثل جماعت کے بندہ بے بٹے دا بٹا جی چنگی گل ہے سمجھے ہی علامہ فرماتے ہیں وَحَاذَا صَفْصَتَةٌ وَحَاذَا اے بھیاوی ٹھوکی نے جی اے ہر عقل مند جاندہ ہے کہ بندے وچ قدرت ہے بندے وچ ہے وے جی ہر بندے نو پتہ ہے جی کہ کوئی نہیں ہے گی جی اپنے قدرت اختیار نہیں اٹھ کے باہر جاندے پہ ہو کہ قدر کو شاید کے لے جا رہی ہے جی کیا کہ جی شارع فرماتے ہیں کہ یہ سب ساتا ہے کہ ہر عاقل جانتا ہے کہ بندے کا فعل او آشیت کیونکہ ہر عاقل اپنے اندر پاتا ہے کہ اس کے لیے ایک قسم کی قدرت ہے اور وہ بالبداہت جانتا ہے کہ اس کے جو افعال ہیں مثل کھانے کے پینے کے وغیرہ ہما کے یہ جماعت کے فعلوں کی طرح نہیں ہیں جی بھئی جیسا کہ پتھر کو اتوں تھلے ریڑو یہ انج نہیں ہے گے بلکہ اپنے اختیار اور کھانے جو بس میں رج گیا جی اور یار سالن اور دیں بھوک لگی ہے جی یہ سارا کچھ کی ہے اختیار نال جی اے گل جی چلو جی فائدہ جہمیہ کے نزدیک وہ جہمیہ جو جبریہ ہے حقاً
بھی جبر ہونا حق نہیں، بھی جبریہ نے بھی پکی گل یہ کہ حق سچ ہے کہ یہ جڑے جہمیہ نے جبریہ نے ان کے نزدیک کیا ہے، نئی قدرت بندے کے لیے بالکل لا علی الکسب ولا علی الایجاد، نہیں علی الایجاد، بلکہ بندہ مثل جماعت کے ہے اور رد یہ صف سطح ہے، مطلب ہے کہ بھی ایویں چلی جی گل ہے جی جن کا کوئی مقصد نہیں جی۔ فائدہ جہمیہ کے نزدیک وہ جہمیہ جو جبریہ ہیں حقاً نہیں قدرت بندے کے لیے بالکل، بلکہ بندہ مثل جماعت کے ہے، اے ردی اور یہ سب سطح ہے۔ وعند المعتزلۃ لہ قدرۃ مؤثرۃ فی افعالہ، بس معتزلہ جو ہے نا ان کے نزدیک بندے کے لیے اپنے افعال میں قدرت مؤثرہ یعنی قدرت خالقہ ہے، قدرت یہ اگاں ٹپ گئے ناروں پار، ہاں جی۔ اور معتزلہ کے نزدیک بندے کے لیے قدرت مؤثرہ ہے یعنی قدرت خالقہ۔ پھر ایک باری معتزلہ کے نزدیک بندے کے لیے قدرت مؤثرہ ہے اپنے افعال میں۔ او عاشق لکھے ہی یہ بات ان کی مخالف ہے نصوص کے، مثل قولی تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ہے وہ لکھیا، وقولہ تعالی واللہ خلقکم بھی تے وما تعملون بھی، یہ آیت پڑھی جناب کہ اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا اور جو تمہارے افعال ہیں سب کو اللہ نے، تو خالق اللہ ہے صرف، اس لیے کہ جزمی بات ظاہر من الخلق، خلق والایجاد بالذات، بالذات پیدا کرنا سنیں، اور وہو المتبادر من العرف واللغہ، اور ایک خلق بالعرض یعنی خلق مجازن، وہ اتنی مراد ان کے نزدیک ہے حقیقی کہ بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے۔ کون کہتے ہیں؟ معتزلہ۔ کیا کہ جی معتزلہ کہتے ہیں، معتزلہ کے نزدیک بندے کے لیے قدرت مؤثرہ ہے اس کے افعال، یعنی خود وہ بندہ اپنے افعال کا خالق ہے۔ وَهُمْ مجوس هذه الامة، بس علامہ محب اللہ فرماتے ہیں بہاری یہ جو معتزلہ ہے نا یہ اس امت کے مجوسی ہے، اس امت کے کیا کہ جی شارع صاحب فرماتے ہیں وہ شارع ہے ہی کونی یہ تھے، شارع ہوندا تے پھر تے کوئی گل بن جاندی ہے تے کم کٹیا پیا ہر شے دی نے، اے تے گنڈا، اے تے جویں بارش وچ نہیں رسا پیج جاندا کلے نال، یہ تو اونج دی کتاب پہ جہاں پہ ہاں کہ یہ کیا ہے، فرماتے ہیں کہ معتزلہ اس امت کے مجوسی ہیں، وما فہموا ان الامکان لیس من شانہ افادۃ الوجود، اس لیے کہ معتزلہ یہ نہیں سمجھے الامکان مصدر مبنی للفاعلی کہ جو ممکن ہوتا ہے نا، ممکن خود ممکن اس کی شان سے ہی نہیں ہے کہ کسی غیر کو وجود دینا، جڑا آپ وجود وچ غیر دا محتاج ہے وہ کسی نو بذات وجود کیویں دے سکتا ہے جی، کیا کہ جی محب اللہ بیاری صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، معتزلہ اس بات کو نہیں سمجھ سکے کہ ممکن اس کی ساری کائنات ممکن ہے، ان ممکن بندے نے ممکن اس کی شان سے ہی نہیں ہے یہ افادت الوجود کی، یعنی دوسرے نو وجود دینا، آپ ممکن وجود اللہ کی طرف سے ملا ہے دوسروں کو یہ آپ دے رہا ہے جی، اس کو یہ سمجھ ہی نہیں سکیں کون؟ معتزلہ۔ وذالک کا یہ بات لمخالفت الادلہ سمعیہ، ادلہ سمعیہ جو ہے نا وہ یہ بتاتی ہیں یعنی قرآن و حدیث کہ بندہ کسی کا خالق نہیں ہے، باقی وہ آدھے بھی عقلن جڑا ہے نا بھی او بھئی جڑا نا بہرحال بحسب الادلہ عقلیہ فلا استحالت فی ایجاد الممکن کہ ممکن اپنے جائے کو اور ممکن پیدا کر لوے، بعد استفادت وجود ہی و وجوب ہی من اللہ تعالی، بے عقل گلان دی یہ بھی جدو ایک ممکن نو اللہ دے پاسے وجود مل گیا ہے نا ہون اگے یہ نویں وجود بنا سکتا ہے جی جی
تو عرف وچ بھی لفظ بول دے یار کوئی تخلیقی کام کریں جی، یہ علماء بھی بول دے مطلب بندہ ہے کہ بھی اچھا کام کرو، محنت کرو جی، چلو جی۔ اچھا جی، اور معتزلہ کے نزدیک بندے کے لیے قدرت مؤثرہ ہے، یعنی خالقہ اپنے افعال میں کلھا جی سیئاتھا و حسناتھا، لیکن رد کرتے ہیں ان کو نصوص قاطعہ کہ یہ گل غلط ہے، بندہ اپنے افعال کا خالق خود نہیں، کاسب ہے، کیا ہے؟ اور معتزلہ مجوس ہیں اس امت کے، اور نہیں سمجھا معتزلہ نے اس بات کو کہ ممکن نہیں اس کی شان سے افادت الوجود، بغیر نو عدم تو موجود کرنا، وجود دینا ہے ممکن دی شان وچوں ہی نہیں۔ ہاں جی، اور معتزلہ کے نزدیک یہ واجب کی شان سے ہے، کس کو؟ ممکن معدوم کو موجود کرنا، ممکن معدوم کو موجود، محال کو نہ موجود کرنا، ممکن معدوم کو موجود کرنا، یہ واجب کی شان ہے، ممکن کی شان نہیں ہے یہ جی۔ اور معتزلہ کے نزدیک بندے کے لیے قدرت مؤثرہ ہے اپنے افعال میں، اور معتزلہ مجوس ہیں اس امت کے، اور نہیں سمجھی انہوں نے یہ بات کہ ممکن نہیں اس کی شان سے افادت الوجود، وعند اہل الحق لہو قدرت کاسبۃ، بس اہل السنہ والجماعت یعنی اشاعرہ اور ماتریدیہ دونوں اہل حق کے نزدیک بندے کے لیے قدرت ہے بھی اور نہیں بھی، قدرت کاسبہ ہے تو قدرت مؤثرہ نہیں ہے، کیا کیا جی؟ اور اہل حق اہل سنت والجماعت کے نزدیک بندے کے لیے قدرت کاسبہ ہے، قدرت مؤثرہ نہیں، قدرت خالقہ نہیں ہے بلکہ قدرت کاسبہ ہے، اور اہل حق کے نزدیک بندے کے لیے قدرت کاسبہ ہے جی، اور اہل حق کے نزدیک بندے کے لیے قدرت کاسبہ ہے، لیکن عند الاشعریۃ لیس معنی ذلک الا وجود قدرت متوہمۃ مع الفعل بلا مدخلیۃ اصلا، صبر بن کیا۔ پھر آگے ماتریدیہ اور اشاعرہ کا اختلاف ہے، کن کا؟ ماتریدیہ اور اشاعرہ کا، توجہ کری، لیکن اشعریہ من الشافعیہ کی، اشعریہ من الشافعیہ لکھا بین استور، ان کے نزدیک نہیں ہے معنی اس کا بھی بندے کے اندر قدرت کاسبہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے قدرت کاسبہ ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں ہے معنی اس کا مگر وجود قدرت متوہمہ کا مع الفعل، بغیر دخل کے، بالکل بھئی جس لئے بندے فعل کرنا ہے نا، ایک وہم ہے کہ بندے وچ قدرت ہے، لیکن اس قدرت نو فعل وچ دخل کوئی نہیں، فعل وچ تو پھر انہیں چوپنا ہے۔ ہاں جی، کیا کیا جی؟ ہاں بھائی، پھر ماتریدیہ اور اشاعرہ کا اختلاف ہے۔ اشاعرہ جو شوافع ہیں، ان اشاعرہ شافعیہ سے جو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کہ بندے کے لیے قدرت کاسبہ ہے، نہیں ہے معنی اس کا مگر وجود متوہمہ کا عند الفعل، کہ فعل کے وقت ایک قدرت ہے، وہم ہے کہ بندے وچ قدرت ہے، لیکن اس قدرت کو فعل کے اندر بالکل کوئی دخل نہیں ہے، بالکل۔ ایک کنا آکھیا سنیں؟ اچھا جی، لیکن
نہیں ہے نہیں ہے معنی اس کا معنی اس کا مگر پایا جانا قدرت متوہمہ کا اگر پایا جانا قدرت متوہمہ فعل کے ساتھ بغیر دخل کے کسی شے میں بالکل جی لیکن اشاریہ کے نزدیک نہیں معنی اس کا مگر وجود قدرت متوہمہ کا فعل کے ساتھ بغیر دخل کے کسی شے میں بالکل قالوا ذالک کاف فی التکلیف انہوں مثال لکھا حاشیے تھے کہ ان کے نزدیک جب ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ کہ پیدا کریں بندے میں کسی فعل کو تو اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں اولاً ایک صفت جی کہ وہم کیا جاتا ہے اول الامر میں کہ وہ جو صفت پیدا ہوئی ہے وہ قدرت ہے کسی شے پر ایک وہم پھر توجہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فعل کی طرف تو پھر وہ فعل جو ہے وہ عدم سے وجود میں آ جاتا ہے لہٰذا فعل کی نسبت بندے کی طرف ایسے ہی ہے جیسے لکھنے کی نسبت قلم کی طرف جیسے لکھنے کی نسبت قلم کی طرف تو قلم نو تو کچھ بھی نہیں بچ دخل نہ قدرت قاصبہ ہے نہ مؤثرہ ہے جی سب کچھ وہ کاتب نے کیا ہے جی سمجھے ہی ہاں جی من کر لی اگے قالوا ذالک کاف فی التکلیف بس اچھا اب اشاعرہ پر سوال ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا بندے میں جتنی قدرت ہے اللہ اتنا مکلف کرتا ہے تو تسی وچ منی کوئی شے نہیں تے مکلف کیڑی شے نال ہو گیا جی سنیں بھی یہ سوال ہے کن پر اشاعرہ پر بھئی جب اس کے اندر ہے ہی کچھ نہیں ہے تو مکلف کیسے مکلف تو ہونا ہے قدرت کے ساتھ قدرت کے ساتھ اس کا جواب دیا شاعرہ نے آ جڑی ایمیں وہم جا نہیں ہے گا وہم جا یہ جو وہم ہے نا وہم یہ مکلف ہونے کے لیے کافی ہے کیا کہہ جی شاعرہ نے کہا کہ یہ کام شخص کے مکلف ہونے میں کافی ہے کیڑا نا قدرت متوہم قدرت متوہمہ کا وجود مکلف ہونے کے لیے کافی ہے کہا شاعرہ نے یہ کون اے قدرت متوہمہ کافی ہے مکلف ہونے میں جی کہا شاعرہ نے یہ قدرت پھر تکلیف اے فی صحت تکلیف جی کافی ہے مکلف ہونے میں یعنی صحت تکلیف میں کافی ہے والحق انہ کفو للجبر مولانا محب اللہ بہاری فرماتے ہیں حق یہ ہے کہ اے جڑی گل آکھی ہے نا شاعرہ نے اے اولم یک اللہ کوفوان احد کہ اللہ کی کوئی ایک نظیر نہیں ہے تو ایک کوفوان مثال ہونا حق یہ ہے کہ یہ بھی نظیر ہے جبر کی یہ بھی بے وہ جڑے جبریہ نہیں فرقہ انہوں نے بالکل انکار کیتا ہے انہیں ایویں چاکا دے کے دے واڑو دی گئے نے جی یہ مطلب کیا کہہ جی اور حق یہ ہے کہ یہ اشعریہ کا جو مذہب ہے اس مسئلے میں یہ بھی جبر کے مثل ہے جی اور حق یہ ہے سنیں اوے کنو دروں لأن الجبر والاضطرار ماض متحقق ہوتا ہے اس میں کہ جس میں ارادہ کوئی نہ ہو بالکل جی انہاں میں تو منیا کہ بندے نو کوئی دخل نہیں جی اور حق یہ ہے کہ یہ نظریہ مثل ہے جبر کے جی اور حق یہ ہے کہ یہ نظریہ مثل ہے جبر کے کیا ہے مثل ہے جبر کے سنیں اے شابہ سے اچھا جی ان تھوڑا جب پڑھ لو تو پھر اگے چل دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ادھر ویکھو نا بلا تھی وے او فائدہ فی بیان المذاہب الخمسات فی مسائل بھی بندے نو اختیار ہے کہ نہیں فعل بھئی فعل تا کیتا دند وچ بھی انہاں بھی کوئی دخل ہے کہ کوئی نہیں نمبر 1 فائدہ عند الجہمیہ الذین هم الجبریہ تو لا قدرت اصلا سنیں بلکہ بندہ مثل جماعت کے ہے بندہ مثل جماعت کے ہے ادھر واپس اگلے پاسے وہ ایک نال جوڑو انہوں
جی جب کہ ذکر کیا مصنف رحمہ اللہ نے دلیل ثالث للاشاعرہ کے ضمن میں کی ذکر کی تاکہ بندے کا فعل اضطراری تو ہو گئی کلام وہم دینے والی اس بات کا کہ بندے نو تو پھر اپنے افعال دے صدور اختیار ہی کو نہیں ہے، بلکہ وہم دیا گیا کہ اشاعرہ کا مذہب بندے کے اختیار کے مسئلے میں جبریہ کے مذہب کی مثال ہے۔ یہ تو ایک گل سمجھ آئی کہ نہ سمجھ آئی، حالانکہ جبریہ تے اشاعرہ بھی تو فرق ہے، اہل سنت والجماعت نے تو وہ مطلب کون دا کیدا وہ جانا جی وہ تو جبریہ فرقہ علیحدہ ہے جی ایک جڑا نا اتنے خرابی وام پیا تو پس لائے ہیں مصنف اس بحث کو مثل جملہ متعارضہ کے بحث کے درمیان میں اصل بحث انہاں دے دلائل چل رہے ہیں کنہ دے تو انہاں دے وچ مسئلہ لے آندا ہے بھی چونکہ تو وام پہ گیا بھی شاید اشاعرہ جو ہیں وہ جبریہ کی طرح ہیں کہ وہ کہتے ہیں بندے کے لیے بالکل قدرت نہیں، اس واسطے وچ مسئلہ سمجھ آ گیا بھی اے مسئلہ لے آندا انہوں سوال دا جواب بھی خروج المبس کیتا کیوں ہے اس واسطے کیتا ہے جی تے سنیں کہ بھئی کیڑا مسئلہ چل رہا سی ان عقلیت الحسن والقب او شریعت میں کہ افعال کا حسن قب و شریع ہے کہ عقلیہ یہ مسئلہ چل رہا سی کہ شاعرہ کہندے نے کیے تو اس تے دلیلاں چل رہی ہیں کوئی جواب آ رہے ہیں تو یہ دفع کرتے ہوئے اس وہم کے لیے یہ بات لائے ہے درمیان میں پس مذاہب وہ کہ ذکر کیا ہے ان کو مصنف نے اپنی اس کتاب میں وہ کل 5 مذہب ہیں کہ بندے کو فعل میں اختیار ہے یا کہ نہیں ہے سمجھے ہی نمبر 1 مذہب الجہمیہ جبریہ مذہب صبر یار اور تھلے چالے تھے چاچے رہندے نے جی ساڑھے ننوں اگا ٹور تو انہوں کہ ایک ایک سمجھو جی پس مذہب جہمیہ کا یہ جہمیہ کیوں آندے نے یہ جہم بن صفوان کے تابع ہیں کس کے اللہ زینہ وہ جہمیہ جو کہ جبریہ ہیں حقاً ان کے نزدیک نئی قدرت بندے کے لیے نہ کلی ککھ بھی نہیں بلکہ بندہ مثل ہمار نہیں جماعت سی تھی وہ جنن پھر وہ کتابیں دی غلطی کھوتے ہوئے حرکت ہے وے جی وہ تو کھوتی وے کے کھلوندا نے اپنے ارادے نال جی چنگی پڑھی حرکت ہوندے وچ اچھا اے مراد جماعت یہ تو کل ہمار ہو گئے تھے بھی غلطی ہے اچھا جی تے اگو شارع صاحب نے کہا کہ وہذا اور دلیل اچھا انہاں کول دلیل کی ہے انہاں کول کہ بندے وچ ککھ بھی قدرت نہیں دلیل ان کی اے 2 ایتاں دا ظاہر ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واللہ خالق کل شے ہر شے کا خالق اللہ تعالی ہے پس جب ہر شے کا خالق تو پس نہیں باقی بندے کی خلق کے لیے کوئی شے بچی کوئی نہیں ہے ہر شے خالق تو پھر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ دے خلق نال ہو رہا ہے تو بندے دے وچ دخل ہی کوئی نہیں جی اور دوسری آیت کا ظاہر ہے اللہ فرماندے نے واللہ تانوں تے تواڈے ہر کام نو اساں پیدا کیتا تے پھر بندے دے وچ کی دخل ہویا جی اے ایتھوں کر کے جی سنیں او یدلو بھی کثیرم و اے گل واپس چل یہ سمجھ آ گئی اور عند المعتزلہ کی عند المعتزلہ وہ بھائی جڑی دلیل دیتی سی نا وہ کہ او کنا انا او صف سدا بس مک کی گل اور عند المعتزلہ بندے کے لیے قدرت مؤثرہ کس میں اور معتزلہ مجوس ہے اس امت کے نہیں سمجھا انہوں نے اس بات کو کہ امکان یعنی ممکن نہیں اس کی شان سے 15 باری کھوایا پھر بھول گئے جی ادھر آؤ وَعِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ تو دوجا مذہب ہن تھلے آ عند المعتزلہ بندے کے لیے قدرت مؤثرہ ہے کس میں اور معتزلہ اس امت کے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
روایت کیا ہے اس کو ابن ماجہ نے. سرکار نے فرمایا حدیث میں جس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے کیڑے لقولہم جی باوجہ ان کے قول کرنے کے کہ اللہ بھی خالق ہے تے او خود بھی اپنے جیسا کہ مجوس جو قائل ہیں کہ اللہ بھی خالق ہے تے ایک اہرمان ہے وہ بھی خالق ہے. صرف وہ آندن کہ خیر دا خالق اللہ ہے تے شر دا خالق اہرمان ہے وہ دوجا خدا ہے اللہ نہیں ہے نعوذ باللہ جی. تے انہاں دو مننے کنہ مجوسیاں تے انہاں تن گنت مننے. شرع قید دے جا کے گل کھولن گے کہ بھی انہاں تے صرف دو مننے مجوسیاں تے ہر نتھو فتو نو خالق منی پھر دے تے سارے بندے ہر ایک جڑا نا کنے کنے کام میں جو خالق ہے جی. اور نہیں سمجھا انہوں نے ان الامکان اجل سمجھ آئی کہ ممکن نہیں ہے ممکن کی شان سے کیڑی شے تو پس کیسے یوجدونا کیسے موجد بنیں گے یہ اپنے ایک ہی میں بن سکتے ہیں جی. ایک نے مذہب آ گیا اور پیچھے واپس چل. وعند اہل الحق بندے کے لیے قدرت ہے لیکن اشعریہ کے نزدیک نہیں ہے معنی اس کا مگر پایا جانا قدرت معلف بغیر مدخلیت کے. بالکل انہوں نے کہا یہ کافی ہے سوال کا جواب کس میں اور حق یہ ہے کہ یہ بھی جبر کی مثل ہے یہ بھی ادھروں دیکھو وعند اہل الحق وعند اہل حق اور وہ اشاعرہ اور ماتریدیہ باوجود فرق کے ان کے درمیان اس مسئلے میں تو اہل حق کے نزدیک بندے کے لیے کیا ہے لیکن اشعریہ کے نزدیک نہیں ہے معنی اس کا مگر پایا جانا کس کا بغیر دخل کے قدرت کے لیے. بالکل مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا اپنی تعلیق میں اس عبارت پر جی کی فرمایا کہ ومن ہونا اے من اجل ذالکا اور عبارت سے لگی جڑی کہ قیلا بسم اللہ الرحمن الرحیم دھیان کریں جی. کہا گیا ہے فی تعریف القصب فی رسمن کہ وہ ظہور ہے قدرت قدیمہ کا کس میں قدرت کے محل میں. قدرت قدیمہ جو ہے نا اس کا ظہور کس میں قدرت حادثہ کے محل میں. قدرت حادثہ جڑی اے ہن بندے وچ اس قدرت قدیمہ دا اندے وچ ظہور ہے تے فعل ہو گیا فعل بس. قال الاشعریہ اشعریہ نے کہا کہ ذالکا یعنی وجود قدرت کافی ہے کس میں شاباش جی. مصنف رحمہ اللہ نے اشاعرہ کے رد میں کہا کہ وجود قدرت متواہمہ کا جی کہ یتوہم حل مکلف ہو کہ وہم کرتا اس قدرت کا کون مکلف پڑھیا مال فعل بھی ایک قدرت ہے. حق یہ ہے کہ یہ قول کیڑا قدرت متواہمہ کا وجود ہے کوئی نہیں ایم ایک وہمہ جے یہ کوفو ون اے و مساون یہ بھی مساوی ہے کس کے جبر کے مساوی ہے کس کے جبر کے مساوی ہے. اور سمجھے ہی کہ کوئی نہ اے شابہ سے